حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں تخریج ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اور پھر فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، یعنی عورت کو یا بیوی کو 4 بنیادوں پر تلاش کیا جاتا ہے یا منتخب کیا جاتا ہے زوجیت کے لیے۔ 4 ریزنز ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ یا تو رشتہ تلاش کرنے والے ماں باپ یا بیٹا جب عورت کو تلاش کرتا ہے اور اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہے تو یا تو اس کے مال کو دیکھتے ہیں کہ مال کتنا لائے گی، مال کتنا لائے گی، اور ساسیں آج بھی اپنی بہو کو مال میں تولتی ہیں، حال میں نہیں تولتی۔ اس کا حال، سیرت، کردار، کم گھر ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے، بہت سی ساسیں آج اس دنیا میں بھی ایسی ہیں جو مال میں تولتی ہیں، جہیز کیا لائی ہے، تمہیں ماں باپ نے کیا دیا ہے، اور بعض گھروں میں تو خدا نہ کرے سال ہر سال تانا چلتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو مال دیکھ کر شادی کی جاتی ہے کہ کتنے امیر ماں باپ ہیں اس بچی کے، گھرانہ کتنا مالدار ہے اور جہیز میں کیا ملے گا، یا ولحسبہا، یا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ بڑا اونچا خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، ان کا بڑا سوشل سٹیٹس ہے، وہاں سے رشتہ ہوگا تو بڑے اونچے خاندان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو جائے گی۔ داماد بچہ وہ سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ فلاں کا داماد کہلائے گا۔ بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حقیقی عملی زندگی کے نقشے سے ہٹ کر کوئی بات کی؟ یہی کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا فرمایا ولجمالہا، اور تیسرا اینگل کیا ہے؟ اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، کتنی خوبصورت ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا، اس کے جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا سبب ولدینہا، اس کے دین اور نیک سیرت اور نیک کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ 4 قسموں کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مال و دولت کو ہر شے پہ ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حسب اور خاندانی حسب کو اور خاندانی نسب کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے دین کو، سیرت کو، کردار کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب 4 چیزوں کو بیان کر کے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز کلیتاً نظر انداز کر دی جائے، نہیں، 4 کا ذکر کر کے آگے پھر ترجیح اول بیان فرما دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال مت دیکھو، ٹھیک ہے ذہن میں رکھ لو، نہیں فرمایا کہ حسب و نسب نہ دیکھو، خاندان ذہن میں رکھو، حسن و جمال مت دیکھو، نہیں، حسن و جمال بھی ذہن میں رکھو، ہر چیز ایک توازن کے ساتھ۔ مال و دولت اس لیے دیکھو تاکہ بچے اور بچی کا جوڑ ہو، بچے والے اور بچی والوں دونوں کی زندگی کے ایک جوڑ بنے، کہ دونوں کی اگر مالی اور معاشی اور سماجی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ مختلف ہوگی تو ان کے اندر گھروں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں دشواریاں واقع ہوتی۔ ان کے اندر حکمتیں ہیں، جس قدر حکمت ہے وہ ذہن میں رکھ لو، حسن و جمال بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، مگر فرمایا فائنل ڈیسیژن اگر 4 چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں یا تھوڑی کم تھوڑی زیادہ ہوں تو فرمایا اولی ترجیح جو فیصلہ کن ہو فاظفر بذات الدین، وہ دین اور سیرت و کردار کو ترجیح دو۔ دین اور سیرت ہو، یعنی 4 چیزیں اگر برابر نہ ہوں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی خوبی کمزور کوئی خوبی اچھی، کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، اگر یہ فرق آ جائے تو فرمایا اس میں تمہیں ترجیح دینی پڑے کہ ان 4 میں ترجیح ہے اول کس کو دوں، تو فرمایا اس کی دین کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو، دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ اس سے اس ازدواجی زندگی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تو جب آپ چناؤ کرتے وقت نیک صالح بچی لائیں گے
تو وہ پھر مرد کے حقوق بھی ادا کرنا جانے گی اور گھر کے اندر کی فضا کو بھی بہتر بنا دے گی۔ یہ ایک بنیادی تصور جس کا تعلق رشتے کی تلاش کے وقت سے ہے، اور میں زور دے رہا ہوں والدین پر اور نوجوان بچوں پر کہ جب رشتے کی تلاش، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے یہ سمجھتے ہیں یا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ شادی مہینہ 2-4 مہینے کی، 6 ماہ یا سال 2 سال کی بہار تو نہیں ہوتی، یہ ساری زندگی کے لیے ایک طویل سفر ہوتا ہے، اور تا دم مرگ بالعموم ساری زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو سائے کی طرح آتی ہیں جاتی ہیں ڈھل جاتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری زندگی رہنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو نیک خصلت بچی ہے وہ ساری زندگی رہتی ہے، جس کی سیرت اور کردار اور جس کی دینداری اس کی بنیادی تربیت کے اندر موجود ہے، یہ وہ خصلت ہے جو ساری زندگی چلے گی، اور اس خصلت کا پرتو ماں کی گود کے ذریعے، ماں کی تربیت کے ذریعے ساری اولاد پر ہوگا۔ یہ سوچو کہ میں اپنی جس نسل کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور جس نسل نے اس گھر میں پروان چڑھنا ہے، وہ پروان چڑھنے والی نسل کس گود میں پرورش پائے گی؟ کیا کس گود میں پرورش پائے گی؟ اسے تربیت کس ماں نے دینی ہے؟ اسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا اور راہ و رسم رکھنا اور جان پہچان رکھنا، یہ سارے آداب زندگی بچپن میں کس نے سکھانے ہیں؟ بولیے باپ نے؟ ہم تو نہیں سکھاتے، سیدھی بات ہے، میں تو آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ بعض اوقات مہینوں کے مہینوں باہر ہوتے ہیں، ہفتوں ہفتوں باہر ہوتے ہیں، اور لاہور میں ہو کر بھی کبھی سمجھے گھر میں نہیں ہوتے، اور کبھی ہوتے ہیں۔ جو تاجر آدمی ہے صبح نکلتا ہے، رات لیٹ آور گھر آتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جب وہ آتے ہوں گھر تو بچے سو گئے ہوں، اور جب جاتے ہوں تو بچے سوئے ہوئے ہوں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ انگلینڈ اور یورپ کی جو اور ویسٹرن ورلڈ کی زندگی ہے، وہاں تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ منہ اندھیرے نکلنا پڑتا ہے، لمبے سفر ہوتے ہیں ٹریفک کے، اور رات لیٹ آورز لوگ آتے ہیں، کئی ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اور اگر جاتے آتے بھی ہیں تو تھوڑا وقت بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ کا ملتا ہے، تو ساری ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت کی تو ماں پر ہوتی۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جسے آج بیوی بنا کے لا رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، نوجوانوں کے لیے توجہ طلب ہے، اور آپ کے ماں باپ کے لیے توجہ طلب ہے کہ آپ نے تو حسن و جمال پر اگر صرف مر گئے کہ بس حسین و جمیل بیوی چاہیے اور ہر چیز کو نظر انداز کر دیا، تو وہ حسن و جمال تو 4 دن تک آپ کے کام آئے گا، آپ کی اولاد کے کام تو نہیں آئے گا۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ وہ حسن و جمال کی بہار تو 4 دن، 4 مہینے، 4 سال، 5 سال، وہ تو آپ کے کام آنے والی چیز ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ کے تو چند سالوں کے بعد وہ ہوس پوری ہو جائے گی، لیکن اس بچی، اس ماں کے پیٹ سے جس اولاد نے جنم لینا ہے، 2 4 5 6 بچے، ان بچوں کی تربیت اور پرورش اس ماں کی گود میں ہونی ہے، اور ساری زندگی پورے گھر کا نظام اس نیک بخت یا صالح یا غیر صالح عورت کے ہاتھ سے ہونا ہے۔ تو آپ کی اولادوں کی پرورش اس نے کرنی ہے، آپ کے گھر کا ماحول اس نے تیار کرنا ہے، گھر میں آنے جانے والے شخص کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملنا، میزبانی کا فریضہ اس نے ادا کرنا ہے۔ آپ ایک ہی حسن و جمال کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے لے آئے، وہ اتنی بدتمیز اور بد اخلاق نکلی کہ نہ کسی آنے والے کو سلام کرتی، نہ کسی کی خدمت کرتی ہے، نہ کسی رشتہ دار کی پہچان کرتی ہے، نہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور نہ گھر کی پوری زندگی میں اپنے فرائض ادا کرتی ہے۔ آپ چاٹ لیں بیٹھ کے حسن جمال کو، چاٹیں، کیا کریں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 4 دن کے بعد، 4 مہینوں کے بعد، سال 2 سال کے بعد جب یہ جنون اترتا ہے، اس جوان کا جنون اترتا ہے اور وہ حقیقی زندگی میں آتا ہے، تو اس وقت دیکھتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، مجھے تو عزت کے ساتھ بلاتی بھی نہیں، چھوٹی سی بات ہو تو موڈ بنا لیتی ہے، 3 دن کلام بھی نہیں کرتی، میرے ماں باپ کو تکلیف ہو تو پوچھتی بھی نہیں، بچوں کی تربیت نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ گھروں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے،
اس وقت اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اس وقت کیوں روتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ بنیادی اینٹ غلط رکھ دی گئی. فیصلے کا وقت وہ تھا جب انتخاب ہو رہا تھا. اس لیے بیٹیاں والے بھی اس طرح سوچیں، بیٹے والے بھی اس طرح سوچیں. اگر آپ کی ترجیح یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں لاکھوں غریب گھرانوں کی بیٹیوں کی زندگیاں سنور جائیں. وہ جن گھروں میں اس لیے کوئی نہیں جاتا کہ مال زیادہ نہیں ملے گا، ان بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو سکتے ہیں. جن گھرانوں میں اس لیے کوئی نہیں جاتا کہ نیک اور دیندار بچیاں تو ہیں مگر بڑی حسین و جمیل نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے بھی ہو جائیں. ممکن ہے وہ بچی حسن و جمال میں یا مال و دولت میں یا خاندانی وجاہت میں تھوڑی سی کم تھی، مگر سیرت اور کردار میں اور خصلت میں اتنی اچھی تھی کہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے. یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب آپ کی سمجھ میں بات آئی ہے؟ اپنے تخیلات کو بدل لیں. اور ایک واقعہ ایسا ہوا کسی کے لیے، کسی نے اچھے نیک صالح رشتے، نیک بخت باز بچیوں کے پسند نہیں کی، حسن و جمال کے چکر میں رہا، اور پھر جا کے شادی کی. سال کے بعد ملا تو رو رہا تھا کہ اچھا سلوک نہیں کرتی میرے ساتھ. ایسے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں، صبح و شام ہوتے ہیں. تو میں تلقین کرتا ہوں ہمیشہ اس بات کی کہ رشتے کا انتخاب اور رشتے کا چناؤ کرتے وقت سوچ وچار کرنی چاہیے.